السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 13 شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ، اور بے قصور نہیں کہتا میں، نفسی، اپنے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، سکھانے والا ہے، بالسوء، برائی، الا ما رحم، مگر جس پر رحم کیا، ربی، میرے رب نے، ان ربی، بے شک میرا رب، غفور الرحیم، بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وقال الملک، وقالا، اور کہا، الملک تونی، بادشاہ نے کہ لے آؤ میرے پاس، بھی ہی، اس کو، استخلص ہو، میں اس کو خاص کر دوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، فلما، پھر جب، کلمہ، اس سے بات کی، قالا، اس نے کہا، انک الیوم، بے شک تم آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، باوقار، امین، امین ہو۔ قالا، اس نے کہا، اجعلنی، مجھے کر دیں، علی خزائن الارض، زمین یعنی ملک کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، جاننے والا ہوں۔ وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، ہم نے قدرت دی، لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، یتبوأ، وہ رہتے ہیں، منہا، اس سے، حیث یشاء، جہاں چاہتے ہیں، نصیب، ہم پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت سے، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو، ولا اجر الآخرتی، اور آخرت کا بدلہ البتہ، خیر، بہتر ہے، للذین، ان کے لیے جو، آمنوا، ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تھے پرہیزگاری کرتے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں نفس کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، اور دوسرا، قرآن پاک میں دوسری جگہ پر نفس مطمئنہ بھی آیا ہے اور نفس لوامہ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ آدمی کا نفس ایک ہے، لیکن اس کی 3 حالتوں کے اعتبار سے 3 نام ہو گئے۔ اگر نفس اللہ کی عبادت اور فرما برداری کی طرف مائل ہو اور اس کو خوشی ہو، شریعت کی پیروی میں اسے سکون محسوس ہوتا ہو، تو وہ نفس مطمئنہ ہے، جس کا ذکر سورہ فجر میں ہے۔ اور اگر نفس دنیا کی لذات میں پھنس کر گناہوں کی طرف راغب ہو اور شریعت کی پیروی سے بھاگتا ہو، تو یہ نفس امارہ ہے، جس کا ذکر یہاں ہے۔ دونوں حالتوں کے مابین ایک حالت ہے، جبکہ خیر اور شر، یعنی فرما برداری اور گناہ، نیکی اور بدی میں کشمکش رہتی ہے۔ برے فعل پر اپنے کو ملامت کرتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بادشاہ سے ہوتی ہے، عزیز مصر سے، اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا سکہ بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا متمنی ہے۔ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ عزت اور احترام دیتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر نگران بنا دیجئے، میں دولت کی پوری حفاظت بھی کروں گا اور اس کی آمدن اور خرچ کے ذرائع اور حساب کتاب سے خوب واقف ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہہ کر مالیات کا کام اپنی سپردگی میں لیا، تاکہ اس کے ذریعے سے عام مخلوق کو بھی پورا فائدہ پہنچے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام مملکت کا نگران بنا دیا، اور وہ اس اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے سنبھالنے لگے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کا نظام ایسا سنبھالا کہ کسی کو کوئی شکایت ہی نہ رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں عوام کی راحت کے لیے جو کام کیے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ جب بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر کے مطابق 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور قحط شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا، اور لوگوں نے کہا کہ ملک مصر کے سارے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں، تو فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو۔ یہ ہیں عزیز طلبہ پیغمبرانہ سیرت کے واقعات اور حالات۔ وجاء اخوۃ، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فداخلوا، پس وہ داخل ہوئے، علیہ اس کے پاس، فعرفہم، تو اس نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو نہ پہچانے، ولما جہزہم، اور جب انہیں تیار کر دیا، بجہازہم ان کا سامان، قالا کہا اس نے، ائتونی لاؤ میرے پاس، بیاخن بھائی، لکم تمہارا، من ابیکم تمہارے باپ سے، الا ترون کیا تم نہیں دیکھتے، انی کہ میں اوفی الکیلا پورا کرتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، فإن لم تأتونی، پھر اگر میرے پاس نہ لائے، بھی اس کو، فلا کیلا تو کوئی ناپ نہیں، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، ولا تقربون اور نہ آنا میرے پاس، قالوا وہ بولے، سنراود ہم خواہش کریں گے، عنہ اس کے متعلق، اباہ اس کا باپ، وإنا لفاعلون اور ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی سارا کچھ سن بیٹھے کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے، وہ باوجود قحط کے وہاں غلہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے رہا، نہایت مناسب قیمت پر غلہ فروخت کر رہا ہے، تو 10 کے 10 سوتیلے بھائی بھی غلہ لینے پہنچے مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ جانے دیا، اپنے پاس روک لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اجنبی بن کر اپنے والد حقیقی اور بھائی کے بارے میں اور گھر کے حالات کے بارے میں پوچھ لیا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا۔ اپنے بھائیوں کی خوب خاطر مدارت کی اور مہمانداری کی، اور ان کے ساتھ بڑے عمدہ انداز سے پیش آئے، ایک اونٹ فی کا غلہ دیا، اور اگلی دفعہ ان کو کہا کہ بنیامین کو ساتھ لانا ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ایک بھائی بنیامین کو بوڑھے غمزدہ باپ نے اپنے دل کی تسکین کے لیے اپنے پاس روک لیا ہے کہ ان کا ایک دوسرا سگا بھائی یوسف جو باپ کو بے حد محبوب تھا، وہ کئی مدت ہوئی کہ جنگل میں وہ ہلاک ہو چکا ہے، اگر ہمارے اس 11ویں بھائی بنیامین کا بھی حصہ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خلاف قاعدہ ہے، آپ اس کو ساتھ لے آنا تو آپ کو غلہ ملے گا، اس کا بھی غلہ مل جائے گا، اور اگر اس کو نہ لائے تو پھر غلہ تمہیں نہیں ملے گا، پھر تو وہی بات ہو جائے گی کہ تم جھوٹ بول رہے تھے اور تم ناجائز غلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے اب آئندہ تمہیں ساتھ لانا پڑے گا اسے۔ وقالا اور اس نے کہا، لفتیانہ اپنے خدمتگاروں کو، اجعلوا اور تم رکھ دو، بضاعتہم ان کی پونجی، فی رحالہم ان کے بوروں میں، لعلہم شاید وہ یعرفونہا اس کو معلوم کر لیں، اذا انقلبوا جب وہ لوٹیں، الی اہلہم اپنے لوگوں کی طرف، لعلہم شاید وہ یرجعون پھر آ جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے جاتے ان پر ایک اور احسان کر دیا کہ ان کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی ان کے غلے میں ہی رکھوا دی، تاکہ جب یہ اسباب جا کے کھولیں، غلہ کھولیں تو ساتھ قیمت بھی ان کو واپس نظر آئے گی، تو دوبارہ مزید ان کے آنے میں ان کی ترغیب بڑھ جائے گی۔ تو عزیز طلبہ پیغمبرانہ صفات دیکھیں، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔